سن 1993 میں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا. اس مضمون کا عنوان تھا اسلام اور تصوف. یہ مضمون غامدی صاحب کی کتاب برہان میں موجود ہے. اس مضمون میں غامدی صاحب نے توحید، نبوت، شریعت اور قیامت کے حوالے سے ہمارے جلیل القدر صوفیہ اکرام کا نقطہ نظر ان کی اپنی کتابوں کے اقتباسات نقل کر کے پیش کیا. اس ضمن میں کم و بیش 40 کے قریب حوالے اپنی کتاب میں نقل کیے. غامدی صاحب توحید پر گفتگو کرنے کے بعد نبوت کو زیر بحث بناتے ہیں. نبوت کے باب میں سب سے پہلے وہ اپنا نقطہ نظر لکھتے ہیں. غامدی صاحب لکھتے ہیں نبوت، قرآن کی روح سے نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اب نہ کسی کے لیے وحی و الہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے. ختم نبوت کے یہ معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صراحت بیان فرمائے ہیں. آپ کا ارشاد ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ. نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب. اس کے بعد غامدی صاحب اپنی کتاب کے اسی مضمون میں اہل تصوف کے نبوت کے حوالے سے مختلف افکار کو پیش کرتے ہیں. غامدی صاحب لکھتے ہیں اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں. ان کے نزدیک یعنی اہل تصوف کے نزدیک اب بھی وحی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے اور جہاں سے کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی. اس کے بعد غامدی صاحب اپنے اسی مضمون میں مختلف صوفیہ کرام کی کتابوں سے اقتباسات نقل کرتے ہیں. مثلا امام غزالی، شاہ اسماعیل شہید، شہاب الدین سہروردی، عبد القریم جیلی، شیخ احمد سرندی، ابو القاسم القشیری کے اقتباسات نقل کرنے کے بعد غامدی صاحب ابن عربی کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں. نبوت کے بارے میں ابن عربی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے غامدی صاحب اپنی کتاب برہان کے صفحہ 198 پر لکھتے ہیں کہ ابن عربی بصراحت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریع اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا. نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد غامدی صاحب اپنے اس دعوے کی دلیل میں ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں. ابن عربی لکھتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے. نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے. آپ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا. غامدی صاحب کے اس دعوے اور ابن عربی کے بیان کردہ اقتباس پر بعض اہل علم نے یہ علمی اعتراض اٹھایا کہ غامدی صاحب نے نہ صرف یہ کہ ابن عربی کی کتاب ان کی کتاب فتوحات مکیہ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نقل کی ہے، بلکہ جو نتیجہ اس سے برآمد کیا ہے وہ بھی کسی طرح درست نہیں ہے. مختلف صاحبان علم کہتے ہیں آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے. ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں. یہ اس لیے فإنه لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان عیسیٰ نبی، کہ عیسیٰ نبی ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں، وإنه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان حکما، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، مقسطا عدلا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بشرعنا، ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لا بشرع آخر، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ولا بشرعہ الذی تعبد اللہ بہ بنی اسرائیل، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے. لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے
البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے، ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو، کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے، فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، موضوع روایتیں، ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا، لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہر پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے، کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں۔ یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی۔ پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں، بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں۔ نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی، نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے، میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے۔ اس تنقید کو سننے کے بعد یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ کیا غامدی صاحب نے اپنے اس اقتباس میں سیدنا مسیح کے ذکر کو ترک کر دیا تھا، اور سیدنا مسیح کا ذکر شامل کرنے سے کیا اس پوری عبارت کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہمارے علماء اکرام نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب نے اگر سیدنا مسیح کا ذکر اس میں شامل کر دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو نتیجہ انہوں نے ابن عربی کی عبارت سے اخذ کیا۔ علماء اکرام نے بتایا کہ ابن عربی اپنی اس متعلقہ عبارت میں کسی نبوت کے مقام یا اس کے کمالات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ صرف اور صرف سیدنا مسیح کی آمد اور ان کی آمد کے حوالے سے ختم نبوت پر پیدا ہونے والے اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اعتراض ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے فتوحات مکیہ سے جو اقتباس نقل کیا تھا وہ پورا اقتباس کیا ہے، اس میں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، سیدنا مسیح کا ذکر کس مقام پر آتا ہے، اور وہ بات آگے بڑھتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک بات کو شروع سے آخر تک نہ سمجھا جائے، نہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی علماء کرام کی غامدی صاحب کے پیش کردہ اقتباس پر تنقید کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم جناب ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے اس اقتباس کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ابن عربی اپنی اس کتاب کے اس حصے میں گفتگو کا آغاز کیسے کر رہے ہیں، اس گفتگو کو وہ آگے کیسے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہے جو وہ برآمد کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، اور یہ باب ان مسائل پر مشتمل ہے جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ اکابر ہی جانتے ہیں جو اپنے زمانے میں اسی طرح بمنزلہ انبیاء ہوتے ہیں جس طرح انبیاء زمانہ نبوت میں ہوتے ہیں، اور یہ نبوت عامہ ہے۔ چنانچہ جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام نہیں ہے۔ اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ ابن عربی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا، در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا۔ اسی طرح کوئی رسول بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسا رسول بھی میرے بعد اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی طرف کوئی ایسی شریعت
لے کر نہیں آئے گا کہ وہ اس شریعت کی طرف انہیں دعوت دے۔ لہٰذا یہی وہ نبوت ہے جو ختم ہوئی اور جس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا۔ ابن عربی لکھتے ہیں نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا اور نہ اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ یہ وہ ابتدائی پیراگراف ہے کہ جس میں ابن عربی اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ابن عربی بات کیا کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو یہاں پر ابن عربی بصراحت الفاظ میں 3 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تشریعی نبوت ہے جو کہ اللہ کا اختصاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کسی شخص کو شریعت دے کر نبی بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دوسری نبوت کی قسم جو ہے وہ نبوت عامہ ہے، جس کا آغاز فیضان وجود سے ہوتا ہے، جو کہ اضطراری عمل ہے۔ یہ اضطراری عمل آگے بڑھتا ہے، اپنے مراحل طے کرتا ہے اور پھر بالآخر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان اپنے اکتساب اور جدوجہد سے ایکوائٹ طریقے پر نبوت کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ ابن عربی پہلی بات یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت تشریعی۔ یہ نبوت تشریعی ہے جو اللہ کے انتخاب سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے، لیکن جہاں تک نبوت عامہ کا تعلق ہے تو یہ اکتسابی ہے، ایکوائرڈ ہے، یعنی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ابن عربی اس پیراگراف میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت تشریعی ہے کہ جس کا خاتمہ ہوا ہے، نبوت عامہ ختم نہیں ہوئی، نبوت عامہ جاری ہے۔ اور تیسری بات ابن عربی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کن کو ملتی ہے؟ وہ اکابر ہی کو ملتی ہے، اور اس کو جاننے کا علم بھی اکابر ہی کے پاس ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اپنے اس بنیادی مقدمے کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ جناب ابن عربی آگے لکھتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور نہ اس میں کبھی کوئی اختلاف ہوا کہ وہ آخری زمانے میں ہماری شریعت کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وہ کسی دوسری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اسی طرح اس شریعت کے مطابق بھی فیصلے نہیں کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پابند کیا تھا، اس حیثیت سے کہ وہ اس کو لے کر نازل ہوں، بلکہ جو چیز اس میں ظاہر ہوگی وہ بھی وہی ہوگی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقی رکھا ہوگا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس کے باوجود ان کے لیے ثابت اور متحقق ہے۔ سو یہ وہ نبی اور رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوں گے، اور آپ کی یہ بات بھی بالکل سچی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ نبوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تشریعی اور ایک نبوت عامہ، اور پھر یہ بتایا تھا کہ نبوت اکتسابی بھی ہوتی ہے، یعنی ایکوائرڈ، اپنی جدوجہد سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ نبوت عامہ ہے۔ لیکن ایک دوسری نبوت ہے جو کہ اختصاصی اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کرنا ہے کسی شخص کو شریعت دے کر۔ اور تیسری بات یہ کہ نبوت عامہ اکابر کے لیے خاص ہے۔ ابن عربی اس کے بعد سیدنا مسیح کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو علماء نے غامدی صاحب پر تنقید کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے ابن عربی دراصل نبی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ایک اشکال کا جواب دینے کے لیے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس جگہ پر ابن عربی سیدنا مسیح کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نبوت کی اگر یہ 2 قسمیں موجود ہیں اور جو نبوت عامہ ہے وہ جاری ہے، تو پھر سیدنا مسیح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کس حیثیت میں لائیں گے؟ ابن عربی اپنے اسی تصور نبوت عامہ کی مثال کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے بھی در حقیقت
اسی تصور نبوت کے تحت دوبارہ آنا ہے. یعنی وہ کوئی تشریعی نبی یا رسول تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آنا ہے اور ختم نبوت ہو چکا ہے، تو وہ کیسے تشریف لائیں گے؟ وہ در حقیقت نبوت عامہ کے اسی اصول کے تحت تشریف لائیں گے جو اب قیامت تک جاری ہے. جناب ابن عربی نے اس مقام پر سیدنا مسیح کی مثال اپنے تصور نبوت عامہ کی ایک مثال کے طور پہ پیش کی ہے، اور اس اشکال کو حل کیا ہے کہ ختم نبوت کے بعد سیدنا مسیح کی آمد اگر ہوگی تو کیسے ہوگی. ابن عربی نے بتایا کہ ان کی آمد بھی اسی اصول کے تحت ہوگی جس اصول کو ہم نے ابتدا میں بیان کیا، اور ہم نے یہ بتایا کہ جو نبوت اکتسابی ہے اس میں شریعت نہیں ہوتی. چنانچہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح بھی تشریف لائیں گے اور ان کے پاس بھی شریعت نہیں ہوگی. آگے دیکھیے کہ ابن عربی اپنی بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. جناب ابن عربی لکھتے ہیں، سو ہم نے پوری قطعیت کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس قول سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خاص کر تشریعی نبوت تھی. یہی وہ چیز ہے جسے اہل نظر کے ہاں اختصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جب وہ یعنی اہل نظر کہتے ہیں کہ نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے تو اس سے بھی ان کی مراد یہی تشریعی نبوت ہوتی ہے. رہے وہ لوگ جو اکتساب نبوت کے قائل ہیں تو اس سے وہ اللہ کے ہاں خاص اس مقام نبوت کا حصول ہی مراد لیتے ہیں جس میں کوئی شریعت نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے اور نہ دوسروں کے لیے. سو جس نے یہ سمجھا کہ نبوت ہوتی ہی شریعت اور نصب احکام ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ اللہ کا اختصاص ہے، یہ اکتسابی نہیں ہو سکتی. یہاں غور کیجیے، ابن عربی نے اس مقام پر اپنی وہی بات جس سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جس پر ایک مثال دیتے ہوئے سیدنا مسیح کی آمد کو بھی اپنے اسی تصور نبوت عامہ کے اندر ایڈجسٹ کیا تھا، اسی کو دوبارہ ابن عربی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس مقام نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مقام باقی ہے، جو چیز ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے. اور ابن عربی بہت واضح الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت اکتسابی بھی ہوتی ہے یعنی اپنی جدوجہد سے ایکوائرڈ طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ در حقیقت اس ہی مقام نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کی، وہ اس سے شریعت والی نبوت مراد نہیں لیتے. یہاں دیکھیے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر سیدنا مسیح کی مثال آئی تھی، اس کے بعد پھر اپنی اسی اصل بات کو دہرا دیا ہے. آگے دیکھیے، جناب ابن عربی لکھتے ہیں، چنانچہ جب تم ابو حامد غزالی اور بعض دوسرے بزرگوں کی طرح کسی اللہ والے صاحب کشف کا کلام دیکھو کہ وہ اپنے اس کلام سے نبوت کے اکتسابی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس سے ان کی مراد اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیا. اور ہم نے یہی حقیقت اس کتاب میں نماز کے باب کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فصل میں بھی واضح کی ہے. یہی وہ مقربین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عینن یشربو بہل مقربون. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی صفت اس لفظ سے بیان کی ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. ملائکہ کو بھی اسی سے موصوف کیا، لہذا فرمایا وللملائکۃ مقربون. یہاں دیکھیے ابن عربی نے امام ابو حامد غزالی کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اصولی بات، وہ ابتدائی بات جو ہم نے بیان کی تھی کہ نبوت عامہ اور نبوت تشریعی دو مختلف چیزیں ہیں، تو امام ابو حامد غزالی کے کلام میں بھی اسی بات کے اشارے ملتے ہیں. یعنی ابن عربی کے مطابق امام ابو حامد غزالی بھی در حقیقت اسی نبوت عامہ کے تصور کو پیش کر رہے ہیں. ابن عربی اپنی اس اقتباس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مقام نبوت ہے جن کو حاصل ہوتا ہے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی تو لوگ ہیں جو مقربون ہیں
اور سیدنا مسیح کو جن کی آمد ختم نبوت کے بعد اسی نبوت عامہ کے تصور کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بغیر شریعت کے نبی اور رسول کی حیثیت سے ہی آتے ہیں، تو ان کو بھی قرآن مجید نے مقربون ہی میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا ہے لیکن ان کے پاس شریعت نہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کی نظر میں قرآن مجید نے یہ جو صفت بیان کی ہے مقربین کی، انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے ابن عربی اپنی اس بات کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابن عربی لکھتے ہیں، پھر یہ بات بھی قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اسی مقام کے حامل تھے، شریعت میں ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ یہ جملہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اسی اقتباس میں لکھتے ہیں کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی عنایت سے نبی بنا کر اسے دے دیا۔ چنانچہ جب اس مقام نبوت کو تابع کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس کو یہ مقام اس کی اتباع سے حاصل ہوا، تو اس مقام کے حامل کو مکتسب اور اس اتباع کے لیے اس کی جدوجہد کو اکتساب کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی شریعت نہیں آئی ہوتی جو اس کے ساتھ خاص ہو، اور نہ کوئی ایسی شریعت جسے وہ دوسروں کو پہنچائے۔ ہارون علیہ السلام ایسے ہی نبی تھے۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے 3 باتیں نہایت وضاحت سے الفاظ میں بیان کر دی، اور اپنا وہی اصل تصور نبوت عامہ جو ابتدا میں بیان ہوا، اور جس میں پھر سیدنا مسیح کے نزول کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور پھر جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اکابر کے لیے خاص ہے، وہی وہ مقام ہے کہ جس کا خاتمہ نہیں ہوا اس میں اور تشریح نبوت میں فرق ہوتا ہے۔ ابن عربی یہاں اپنی کتاب کے اس اقتباس میں 3 باتیں واضح کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کو بھی وہی ملتی تھی لیکن وہ شریعت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے نبوت عامہ کا جو ان کو بھی حاصل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام بھی ایک نبی کے تابع کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی مستقل الگ شریعت نہیں تھی، چنانچہ وہ بھی اسی نبوت عامہ کے تصور کے تحت اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ابن عربی اپنی اس کتاب کے اس اقتباس میں ایک بات نہایت وضاحت سے کہتے ہیں، ہم ان کی بات کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو یہ پورا اقتباس سیدنا مسیح کے تذکرے کے بعد ابن عربی بیان کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، ابن عربی لکھتے ہیں اس مقام کا وجود متحقق ہے، لیکن ہم نے اس پر لفظ نبوت کے اطلاق کا دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ کوئی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ نبوت کے اس لفظ کا اطلاق کرنے والا یہ شخص اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہا ہے، اور اس طرح غلطی میں پڑ جائے، جس طرح کے بعض لوگوں نے امام ابو حامد غزالی کے بارے میں یہی خیال کیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے کیمیائے سعادت اور بعض دوسری کتابوں میں نبوت کے اکتساب کی بات کی ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ابو حامد کی مراد اس سے کچھ مختلف ہو جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ اللہ نے چاہا تو ہم آگے اس مقام کے ساتھ خاص ان اسرار کا ذکر کریں گے جو اس کے حاملین سے مختص ہوتے ہیں۔
وہ اسرار جنہیں وہی جانتے ہیں جن کو وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آخر میں ابن عربی نے اپنی پوری بحث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی ابن عربی 3 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو پورا تصور ہم نے اسٹیبلش کیا، جس کی مثالیں ہم نے بتائیں، جس کے تحت سیدنا مسیح کی آمد ثانی کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے، ہم نے بتایا کہ ہارون بھی کس نوعیت کے نبی تھے، ہم نے بتایا کہ نبوت ایک مقام ہے جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور اکابر کے لیے خاص ہے۔ اسی کے بارے میں ابن عربی اپنے اس اقتباس کے آغاز میں کہتے ہیں کہ اس مقام کا وجود متحقق ہے، یعنی یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں، ایک تشریعی اور ایک نبوت عامہ۔ اور ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے، دوسری بات کہ نبوت عامہ اکتسابی ہے، ایکوائرڈ ہے، انسان حاصل کرتا ہے اور انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ لیکن تیسری بات ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جب اس نبوت عامہ کا اطلاق کسی شخص پہ کریں یا اس کو اپنا لیں تو لوگ یہ خلط مبحث کا شکار نہ ہوں کہ ہم اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے ہم نبوت کا لفظ اپنے لیے اختیار نہیں کرتے، لیکن یہ مقام بھی موجود ہے اور اس مقام کا نتیجہ بھی موجود ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جو انسانوں میں سے اکابر کو حاصل ہوتی ہے اور اپنے اکتساب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد آئیے ایک دفعہ پھر جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کے زیر عنوان ابن عربی کا نبوت کے حوالے سے جو نقطہ نظر غامدی صاحب نے لکھا تھا اس کو پڑھتے ہیں۔ غامدی صاحب نے لکھا تھا کہ ابن عربی بصراحت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریع اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا، نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد 3 صفحہ 6 کے تفصیلی مطالعے کے بعد یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غامدی صاحب نے ابن عربی کی نبوت کے حوالے سے جو رائے نقل کی وہ وہی رائے ہے جسے ابن عربی نے اپنی کتاب میں پوری خوبی، تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور اس سوال کا جواب ان ناقدین کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ابن عربی کی ان عبارتوں میں مقام نبوت، کمالات نبوت، نبوت کے اکتسابی ہونے، امام غزالی کے اسی تصور نبوت عامہ، مسیح، جبرائیل اور ہارون علیہ السلام کی نبوت کی نوعیت کی اس پوری بحث کا کیا مطلب ہے، اور ابن عربی کی عبارتوں کے دفاع سے فارغ ہو کر سب سے اہم سوال کہ یہ پورا تصور نبوت عامہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کس مقام پر بیان ہوا ہے۔